نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ دیکھ لیں، جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ ایک لمحہ بھی آپ آرام سے اور سکون سے نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی گئی کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں دینا، لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، جب سے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد ہوئی تو آپ نے دن رات ایک کر دیا۔ مکہ المکرمہ میں کوئی محلہ ایسا نہیں تھا، کوئی گلی ایسی نہیں تھی، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں آپ نے دستک نہ دی ہو اور اللہ کا پیغام نہ پہنچایا ہو، بلکہ یہاں تک مکہ المکرمہ میں کوئی انسان، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی جوان ایسا نہیں بچا جس تک اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر نہ پہنچے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، آپ سارا دن مکہ کے ان علاقوں میں پھرتے رہے جہاں پر حاجیوں کے قافلے آ کے ٹھہرتے تھے۔ جو ہی آپ کو خبر ملتی کہ فلاں قبیلے کا وفد جو ہے حج کے لیے مکہ تشریف لا چکا ہے اور اس کا قیام فلاں وادی میں ہے، تو فوراً آپ وہاں پہ چلے جاتے اور ان سے جا کے محفل گفتگو ہوتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ آپ مکہ میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مکہ کا ایک شہزادہ، ایک رئیس سادہ، ایک امیر ترین آدمی تھا، اس کا بیٹا وہ آ رہا ہے۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی پہ نظر پڑی تو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے کہ اس کا لباس بہت عمدہ، کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی، معطر تھا وہ بالکل، اور جس گلی سے وہ گزر رہے تھے وہ گلی جو ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھتی۔ اور جب چہرے پہ نظر پڑی تو دیکھا اتنا گورا چٹا خوبصورت جیسے وہ سرخ سیب ہوتا ہے۔ تو آپ کے زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا اتنا پیارا انسان اگر یہ ایمان نہ لایا تو یہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، یہ تو دوزخ میں جلے گا۔ آپ کے دل کی آہت تھی، زبان سے دعا تھی، اللہ رب العزت سے التجا تھی، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ اس نوجوان سے ملے، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ نوجوان مسلمان ہو گیا، کلمہ شہادت پڑھ لی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور وہ مکے کا سب سے امیر ترین آدمی کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے باقاعدہ اس کی خدمت کے لیے غلام اس کے مقرر کیے ہوئے تھے، اور اسے یہ ہدایت تھی کہ جو تو نے ایک دفعہ لباس، ایک دفعہ سوٹ اور کپڑے پہن لیے ہیں، اب اس پہ دوبارہ پسینہ لگ گیا ہے، دوبارہ اس کو نہیں پہننا۔ نیا سوٹ کے لیے دنیا کے بہترین کپڑے وہ لے کے آتا اور اس کی سلائی ہوتی اور ہر دفعہ نیا سوٹ اس کو پہنایا جاتا تھا۔ اتنا وہ امیر آدمی تھا۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین خوشبو اس کے والد نے لا کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ کہا کہ جب بھی تم باہر جاؤ تو اس خوشبو کو لگا لیا کرو تاکہ مکہ والوں کو پتا چلے کہ یہ رئیس زادے عمیر کا شہزادہ ہے۔ تو وہ شہزادہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پہ پہنچتا ہے، نبی وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس نے یہ منظر دیکھا کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں
مکہ کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے گھر والے، ان کے محلے والے، ان کے برادری والے، بلکہ پوری بستی ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا اس کو اندازہ تھا، لیکن اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے گھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دہرایا اور نماز ادا کی۔ جب اس کے والد نے، اس کی والدہ نے، گھر والوں نے دیکھا، کہا کہ عمیر، مصعب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ باپ نے کہا کہ یہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی اپنا مذہب بدل لیا، میں تمہارے لیے کس چیز کی کمی چھوڑی ہے؟ دنیا کا بہترین لباس آپ کو دیا ہے، عمدہ سے عمدہ کھانے آپ کو دیے ہیں، لذیذ سے لذیذ پکوان آپ کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے نوکر چاکر آپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ایک لمحہ بھی آپ کو کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں آنے دی، اور تو نے یہ ساری چیزیں پانے کے باوجود اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، اللہ رب العزت، اس پر ایمان لانے کے لیے بھی کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ کو اگر اتنی دولت عطا کی گئی ہے، اتنے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اتنے آپ امیر ترین ہیں، تو یہ بھی تو اس اللہ کی عطا ہے۔ خیر باپ نے کہا کہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کر دو اور اپنے پرانے مشرکانہ مذہب میں واپس آ جاؤ۔ تو مصعب نے کہا کہ نہیں، جس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، میں اسی پہ پہرا دوں گا، میں نہیں اس مذہب کو چھوڑ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ نے کہا کہ اچھا کر لیتے ہیں تیرا علاج۔ نوکروں کو آواز دی، سارے نوکر خادم آگئے، کہا کہ پکڑ کے اس کی پٹائی کرو، اس کو عقل ٹھکانے آئے، اور ان غلاموں نے پکڑ کے مصعب بن عمیر کو مارنا شروع کر دیا۔ کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی گھونسے مار رہا ہے، کوئی ٹانگیں مار رہا ہے، کوئی سوٹیاں مار رہا ہے، مار مار کے برا حال کر دیا۔ ماں بھی دیکھ رہی ہے، لیکن باپ کی موجودگی میں پھر وہ مداخلت نہیں کرتی۔ جب مار مار کے برا حال کر دیا، آنکھیں سوج گئیں، چہرے پہ ضربوں کے نشانات پڑ گئے، تو اس وقت باپ نے کہا بس کرو، کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں مزید ماریں گے۔ اور ساتھ ان کا چچا بھی آ گیا، مصعب کا چچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، ابھی سمجھ جائے گا۔ جا کے پیار سے سمجھایا۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، واپس نہیں ہٹوں گا۔ چچا نے مارنا شروع کر دیا۔ اس ظالم نے یہ کیا کہ ایک چٹائی لی، یہ جو کھجور کے پتوں سے چٹائی بنتی ہے، لمبی چٹائی تھی، تو اس کے اندر ان کو لٹا کے لپیٹ دیا، لپیٹ کر اوپر سے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کلمہ نہ چھوڑا، ایک طرف سے آگ لگا کے دھواں کیا، اور وہ دھواں اس چٹائی کے اندر۔ اب آگ کی تپش، کڑوا دھواں، وہ جب آنکھوں میں جائے، زخموں کو لگے، تو آپ اندازہ کریں وہ کتنی المناک صورتحال تھی، درد سے کرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا جان اور اے میرے والد محترم، مجھے آپ مار دیں، میری ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوں گی قربان کر دوں گا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ باپ نے پھر کہا غصے سے دفع ہو جا ہمارے گھر سے۔
بعض کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا، اور بعض نے کہا کہ دفع ہو جا، وہ کہا کہ جتنا بھی اس کے جسم پہ وہ قیمتی لباس ہے وہ اتار لیا جائے، کھانا پینا اس کا بند کر دیا جائے، اور اس کو کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل کپڑے اتار لیے گئے، جسم برہنہ ہو گیا، ماں کو ترس آیا، اس نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا اور اس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ ڈھانپ لی۔ اب ماں کی باری تھی اس کو قائل کرنے کی، ماں بڑی سخت دل تھی، لیکن بیٹے کی جب یہ حالت دیکھی تو دل نرم ہو گیا، تو اسے کہا کہ اے مصعب، آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، اور میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن تم نے کام ایسا کیا ہے کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تو میرا بیٹا ہے، اگر تو نے میرا دودھ پیا ہے تو ابھی کلمہ چھوڑ دے، نہیں تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، اس وقت تک کوئی روٹی نہیں کھاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، اپنے سر کے بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، جب تک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ دیتا۔ مصعب بن عمیر آنکھوں میں آنسو، کہتے ہیں ماں آپ تو ایک ماں ہیں، اگر 1000 مائیں بھی ہوں گی تو ان ماؤں کو چھوڑ دوں گا، ان کو قربان کر دوں گا، ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جذبہ، یہ کہتے ہیں کہ وہ قید میں تھے، انہی دنوں باقی مسلمانوں پہ بھی اسی طرح ظلم و تشدد جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جو مسلمان اپنا ایمان بچا سکتے ہیں مکہ چھوڑ کر وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو پہلا قافلہ چلا گیا، اس میں 12 یا 13 مرد و خواتین تھے، پھر دوسرا قافلہ گزرا، اس میں 81 یا 82 مرد تھے اور 11 خواتین تھے، اور وہ سارے مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو جب خبر ملی مصعب بن عمیر کو، تو آپ نے فوراً ایک رات جو آپ کے اوپر پہرے دار تھے ان سب کو غافل پا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہوئے، اور سفر کرتے کرتے وہ بھی حبشہ جا کے پہنچ گئے۔ تو یہ ایمان، یہ تقویٰ، اب ایک ساتھ وہ دیکھیں منظر، جب مدینہ المنورہ سے 12 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حج کا موقع تھا، تو ان 12 افراد نے کہا اے اللہ کے رسول، یہاں لوگوں کے سامنے بات کریں تو لوگ جو ہے وہ بات اچک لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے الگ تنہائی میں بات کریں۔ تو ایک پہاڑ کی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غار میں، اور وہ 12 کے 12 لوگ بھی آگے، آپ نے ان کے ہاتھ پہ، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ ایک بیعت کی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم جب جائیں گے اپنے شہر واپس تو اس وقت ہمیں کوئی ایسا معلم دے دیں جو آپ کی تعلیمات ہم کو سکھائے، ابھی تک جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ ہم کو سکھا دے، اسلام کی تبلیغ وہ ہمارے ساتھ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی نوجوان مصعب بن عمیر کو بلایا اور کہا کہ آج سے تو میری طرف سے سفیر بن کے، قرآن کا معلم بن کے ان کے ساتھ چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو اسلام کے اوپر ڈٹ جانے والی کیفیت تھی، اس کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بننے کا اعزاز بخش دیا۔ سفیر رسول بن گئے وہ، معلم قرآن بن گئے وہ، اور کہتے ہیں کہ جب وہ معلم قرآن مدینہ المنورہ میں پہنچے، سے 12 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو وہاں پر جس صحابی کے گھر میں یہ ٹھہرے ان کا نام تھا اسید بن عزیر۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے وہ مہمان ٹھہرے، تو روزانہ وہ پھر وہاں سے ان کے گھر سے نکلتے، کبھی کسی محلے میں، کبھی مدینہ کے کسی محلے میں چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک
سردار تھا، اس کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے محلے میں ایک مکی آدمی، ایک لڑکا آیا ہے، وہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، وہ ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور اپنے مذہب سے گشتہ کر رہا ہے۔ تو اس کی ایسی تیسی فوراً ہاتھ میں نیزہ لیا اور تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر مصعب بن عمیر نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ جاتے ہی بڑے غصے سے نیزہ ان کے سامنے آ کے زمین پہ گاڑ دیا، کہا کہ او مکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے محلے میں آ کے تم لوگوں کا دین خراب کرو، ان کو اسلام کی دعوت دو؟ اور اسے بڑی گالم گلوچ کی اور کہا کہ نکل جا، بھی دفع ہو جا۔ اب جو مصعب کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ مدینے کا سردار ہے، ہم تو اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، سہم گئے۔ لیکن مصعب بن عمیر جو وہ بالکل نہیں ڈرے، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا غصہ نہیں کیا، اس کی گالم گلوچ کا جواب بھی نہیں دیا۔ کہا کہ آپ مجھے بڑے بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں، لگتا ہے سردار ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، آئیں بیٹھ کے ہماری بات سنیں، اگر بات غلط ہوئی تو آپ اس کو نہ مانیں، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اس میں لڑائی کرنے کی، غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر بات درست ہوئی تو پھر آپ اس پر ایمان لیں۔ تو اس سردار نے سوچا کہ یار یہ بات تو معقول ہے، میں کون سا بے وقوف آدمی ہوں، میں کون سا بچہ ہوں جو مجھے کوئی باتوں میں ورغلا لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہاں پر بیٹھ گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر بتایا یہ ساری زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہماری صرف اتنی دعوت ہے کہ جس پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اسی کے حکم سے بارشیں ہوتی ہیں، اسی کے حکم سے سارا نظام حیات چل رہا ہے، صرف اتنی سی دعوت ہے، اس ہی کو آپ اپنا رب مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا نبی رسول بھیجا ہے اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں آپ ان کو رسول مان لیں۔ تو وہ جو کہ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے وہ بتاتے تھے حضرت عیسیٰ کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، بنی اسرائیل کے انبیاء کے کسے سناتے رہتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آنے والا ہے، اللہ کا نبی اور رسول آنے والا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں آپ کی ان باتوں پر ان کو مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے مذہب میں شامل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ یہ پاک لوگوں کا مذہب ہے، تو اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا، جائیں غسل کریں اور آ کے اس بات کی گواہی دے دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ وہ کہتے ہیں وہ گئے، جا کے غسل کر کے آئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یار میرا ایک دوست ہے، وہ بھی سردار ہے اور لوگ اس کی بڑی پیروی کرتے ہیں، میں اس کو بھیجتا ہوں اور تم اس کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ کہتے ہیں پھر وہ گئے سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں مدینہ کے بہت بڑے بڑے سردار تھے، ان کے دوست تھے، تو اسید بن حضیر نے ان کو بھیجا۔ وہ آئے تو ان کو بھی جا کے یہی کہا کہ وہ تو مکی نوجوان آپ کے محلے میں آ کے لوگوں کے بد دین کر رہا ہے، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، جا کے اس کو روکو تو صحیح۔ تو انہوں نے بھی آ کے اسی طرح غصہ کیا اور کہا کہ نکل جو ہمارے محلے سے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ اے انسان، اے بھلے انسان، بات سن لے، اگر بات معقول ہوئی تو مان لیں، نہ معقول تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب بات سنی، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی، آپ کی دعوت میں ایسی صداقت تھی کہ وہ بھی فوراً اسی موقع پہ مسلمان ہو گئے
اور جو ہی یہ تین لوگ حضرت اسید بن حضیر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ مسلمان ہوئے تو پورا مدینہ جو ہے سارے قبیلے وہ سارے مسلمان ہوئے۔ اور اگلے سال حج کے لیے جب گئے تو انہوں نے اپنے 72 نمائندگان منتخب کر کے ان کو بھیجا کہ آپ مکہ میں حج کریں اور اللہ کے رسول کو یہ کہیں کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، پوری دنیا آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے، آپ کا انکار کر رہی ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم یہاں پر آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے مطابق ایک ریاست قائم کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ 70 افراد پھر اس گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے ہمارے پاس آئے۔ تو یہ اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے، اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کسی بستی کا سردار، کسی بستی کا کوئی مؤثر آدمی، کوئی چودھری، کوئی جاگیردار، وہ جب اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے آنے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والے، ان کے منسلکین جو ہے وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بہادر، جری اور قوی آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کی یہ طاقت، یہ جرت اسلام کو بھی طاقت و جرت فراہم کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دیکھ لیں، چھپ چھپ کی نمازیں پڑھنا، جب اسلام قبول کیا پھر کہا کہ وہ کون ہے جو مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکتا ہے؟ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر بن خطاب آیا۔